حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا حضرت، ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہماری طرف سے تو پکی تصدیق ہو جاتی ہے کہ روح نکلنے کے بعد انسان مردہ ہو جاتا ہے، روح نکلنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، مجھے بتایا جائے کہ مردے کو کیسے تصدیق ہوتی ہے کہ وہ مر چکا ہے، مردے کیسے تصدیق کرتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انسان، شروع میں تو مردہ شخص کو یہ احساس ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے، وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے، وہ خود کو روتا نہاتا اور قبر پہ اترتا ہوا دیکھتا ہے، جس طرح وہ زندگی میں خوابوں کی دنیا میں کسی جگہ نہلانا محسوس کرتا تھا، جس طرح خواب میں مردوں کی شکل اختیار کرنا، جنازہ پڑھنا، قبرستان میں جانا وغیرہ وغیرہ۔ جب لوگ اسے غسل دے رہے ہوتے ہیں تو یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں سپنا دیکھ رہا ہوں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا میرے ساتھ۔ لوگ اسے غسل دینے کے بعد اسے گھر سے جنازے کی شکل میں اٹھاتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین کے لیے قبرستان لے کے جاتے ہیں، تب تک وہ اس حوصلے میں ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب اسے مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، جب اسے اندھیری کوٹھری میں لٹایا جاتا ہے، یعنی قبر میں لٹایا جاتا ہے، جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر جا کر آہستہ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ واقعی میں مر چکا ہوں، واقعی میں مردہ ہو گیا ہوں۔ پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن افسوس اس وقت کوئی بھی اس کی چیخ و پکار سننے والا نہیں ہوتا۔ جب ہر کوئی منتشر ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر وہ تنہا اکیلا رہ جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی اسے اکیلا چھوڑ کے تنہا اندھیری کوٹھری میں لٹا کے اس کے مال کی حقدار بن جاتی۔ وہ اولاد جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، اسی اولاد کے پیٹ کے لیے لوگوں کا حق مرا، سود کا بزنس چلایا، حلال و حرام کی تمیز نہ رہی، بڑا عالی شان محل بنایا، بڑا عالی شان بنگلہ تیار کیا کہ میری اولاد کا مستقبل اچھا بن جائے۔ ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او ماڑی بنانے والے، ماڑی بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے گھر بنانے والے، رہے گی اولاد، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ سب عزیز و اقارب اس مردے کو اکیلا تنہا مٹی کے سپرد کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس مردے کی روح کو بحال کرتا ہے، ایک بار پھر سے روح کو اس کے اندر لوٹاتا ہے، اس کے اندر ڈالتا ہے۔ جب اس کے اندر روح جاتی ہے، ایک دم مردہ آنکھیں کھولتا ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے، اپنے برے خواب سے جاگتا ہے، پھر تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ جس منظر سے وہ گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب ہی تھا، وہ اب اپنی نیند سے بیدار ہو گیا ہے۔ پہلے وہ ڈراؤنے خواب میں تھا، اب جا کر وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا، پھر وہ اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگتا ہے، خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے، اپنے من سے پوچھتا ہے کہ میری قمیض کہاں گئی، میرے کپڑے کہاں گئے، میری شلوار قمیض کہاں گئی، میں کہاں ہوں، میرا گھر کہاں ہے، یہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں ہے، یہ ہر طرف سنسان ہی سنسان کیوں ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ پھر جا کر اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے۔ جب اسے اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں نظر آتا نا، اپنے ہوش و حواس میں آ کر، روح تو اس کے اندر لوٹا دی جاتی، اپنے ہوش و حواس میں آ کر جب وہ اندھیرا ہی اندھیرا محسوس کرتا ہے، تب جا کر اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ زمین کے اندر ہی ہے، اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں، وہ حقیقی منظر ہے، وہ واقعی مر چکا ہے۔ اب وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے،
اس کے رشتہ دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اگر وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو، ہم تیرے گھر کو یعنی قبر کو روشن کر دیتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں تیری قبر کی طرف کھول دیتے ہیں، تو پریشان نہ ہو او نیک بندے متقی پرہیزگار، تیری قبر میں پھول اگا دیتے ہیں جن کی خوشبو سے تیری قبر میں عطر پھیلا رہے گا۔ اور اگر وہ برا شخص ہوتا ہے، اگر وہ گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، تو اس کی قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے او برے انسان، قبر کی مٹی اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے او برے انسان، تو جب بھی میرے اوپر چلتا تھا دنیا میں سب سے زیادہ مجھے تو ہی برا لگتا تھا، میں تجھے دن میں پتہ نہیں کتنی بار یاد کرتی تھی اور تو مجھے ایک بار بھی یاد نہیں کرتا تھا، ساری زندگی تو نے غفلت میں گزار دی، آوارگی میں گزار دی۔ وہ رب جس نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا، اس نے تو تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا، تو بے وفا نکلا، تو دنیا کا بن گیا، اپنے رب کو ایک سجدہ بھی کرنا گوارا نہ کیا، آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے سوال و جواب کے بعد پھر قبر اسے دباتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ اس کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس طرح دباتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے نا تو وہ دو صورتوں میں پچھتا کر روتا ہے۔ کون کون سی دو صورتیں؟ پہلی صورت، اگر وہ نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے تب بھی وہ پچھتاتا ہے، اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تب بھی وہ پچھتاتا ہے۔ نیک انسان کیوں پچھتاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی۔ اور اگر وہ برا ہوتا ہے، اگر وہ بدکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، سود خور ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے پچھتاتا ہے کہ اس نے توبہ کیوں نہ کی، بغیر توبہ کی کیوں مرا۔ ایک نیک عورت تھی، متقی پرہیزگار عورت تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات ساری رات عبادت کرتی تھی، اس کی زندگی کا سورج ڈھل گیا، عورت کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ جب قبر میں منکر نکیر اس کے پاس سوال و جواب کے لیے آئے، انہوں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ یہ سنتے ہی بڑھیا ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی، دیکھو جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ اس بڑھیا نے کہا فرشتوں مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی وہ کون سی بات؟ کہا تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان چیر کر، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر، اتنے دور سے آنے والے فرشتوں کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، میں جو 2 فٹ نیچے آئی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے۔ خدا را اپنے رب کی پہچان کرو جوان، رب کو پانے کی کوشش کرو، رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔